اس 31 سال کے نوجوان پاکستانی کو یوکے میں 30 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ یوکے کے قانون کے مطابق یا یوکے کی تاریخ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 30 سال قید ایک میکسیمم قید ہے جو کہ بڑے خطرناک مجرموں کو دی جاتی ہے۔ آخر اس نوجوان کا کیا قصور تھا اور پھر اس کے بعد جرم کرنے کے بعد یہ پاکستان آیا اور پاکستان خصوصی طیارہ یوکے کا آیا اور آ کر اس مجرم کو لے کر چلا گیا اور پھر اس کے بعد اس مجرم کو یوکے کی عدالت نے 30 سال قید کی سزا سنا دی۔ جناب علی طاہر ظریف نامی نوجوان جو کہ پاکستان میرپور میں رہتا تھا، اب یوکے چلا گیا 2014-15 میں۔ 2016 میں اس نے ایک ایسا جرم کیا جس کے بعد یہ بھاگ کر یا چھپ چھپا کر پاکستان آ گیا۔ ہوا کچھ یوں، طاہر ظریف نے اپنے ساتھ 2 سے 3 لوگوں کو ملایا اور بڑے کم وقت میں امیر ہونے کا ایک لالچ پیدا ہوا کہ ہم امیر ہو جاتے ہیں، ایک بڑی سی واردات ڈالتے ہیں اور کسی امیر شخص کو لوٹتے ہیں یا کسی فیکٹری کو لوٹتے ہیں یا کسی بزنس مین کو لوٹتے ہیں۔ اب جناب 2-3 دوست مل گئے جس میں طاہر ظریف شامل تھا۔ اب بیٹھ کر پلاننگ شروع کر دی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب ایک شخص جس نے بتایا کہ میرا جو باس ہے وہ پاکستانی تھا، اب میں کسی اور کے پاس کام کرتا ہوں، لیکن جو میرا پرانا باس ہے بڑا امیر ترین ہے، اس کا اپنا ویئر ہاؤس ہے اور اس کے پاس ٹھیک ٹھاک دولت ہے، اگر ہم اس کو لوٹیں تو ہمیں اچھی خاصی دولت مل سکتی ہے، یا پھر ہم اس کی فیکٹری جا کر لوٹیں تو ہمارے پاس ایک اچھی خاصی دولت آ سکتی ہے۔ اب جناب دوستوں نے مل کر پلان بنا لیا، پھر پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس فیکٹری میں اس ویئر ہاؤس میں گھس گئے۔ یہ شخص جس کا ویئر ہاؤس تھا اس کا نام ہے جاوید اختر، اور اس شخص نے دن رات محنت کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ یوکے میں اپنا ویئر ہاؤس بنا لیا۔ اب جو پردیس رہتے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ پردیس جا کر ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے، اور پھر ساری زندگی لگتی ہے جب آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو تو سکون آ جاتا ہے لیکن آپ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی کی ساری دولت اپنے بچوں کے نام کر جاتے ہیں۔ جناب علی طاہر ظریف اپنے دوستوں کے ہمراہ اس ویئر ہاؤس میں داخل ہوا اور طاہر ظریف کے پاس ہی اسلحہ تھا، باقی دوستوں کے پاس نہیں تھا، وہ صرف اپنا چہرہ لپیٹے ہوئے جا کر کوشش کر رہے تھے واردات کرنے کی۔ اب طاہر ظریف 3-4 دوستوں کے ہمراہ داخل ہو گیا، اب جا کر پہلے فیکٹری کے وہاں پر جو ویئر ہاؤس کے لوگ تھے ان کو یرغمال بنایا اور کہا کہ کوئی اگر یہاں سے اٹھا تو آپ کو گولی مار دی جائے گی، جس کی CCTV فوٹیجز آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اب جب فیکٹری میں داخل ہو کے ملازمین کو یرغمال بنانے کے بعد یہ جاوید اختر کے کمرے کی جانب بڑھے تو جاوید اختر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، تو جاوید اختر کو اسلحے کے زور پر دبا دیا کہ آپ نے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، آپ صرف یہ بتائیں پیسے کہاں ہیں، ہم یہاں پر پیسے لینے آئے ہیں۔ طاہر ظریف اور اس کے دوست زد و کوب کرتے رہے لیکن جاوید اختر صاحب کچھ نہیں بول رہے تھے۔ پھر طاہر ظریف نے کیا کیا، ان کے پاؤں پر گولی مار دی کہ اگر آپ نے نہ بتایا تو ہم آپ کو ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے۔ اب جناب وہ شخص شاید نہیں بتا رہا تھا یا اس کی ایک ایک پیسہ ایک ایک جو دولت جمع کی ہوئی تھی اس کو وہ یاد آ رہی تھی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس فیکٹری میں اس وقت کتنی رقم پڑی تھی کہ وہ لے کر جا سکتے تھے، اگر وہ بتا دیتا تو جناب علی جاوید اختر نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد طاہر ظریف نے اس شخص کے سینے میں گولیاں مار دی۔ اب مارنے کے بعد وہاں سے نکل پڑے، اس شخص کو ہسپتال میں داخل کیا گیا، 5 سے 6 دن وہ شخص کومے میں رہا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ پاکستانی تھا جو یوکے میں اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اب پولیس نے جب اس کیس میں تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، 2-3 ملزمان تو گرفتار ہو گئے لیکن ظریف جو کہ مین کلپریٹ تھا جس نے گولیاں ماری تھی وہ پاکستان آ گیا۔ اب جناب 2 سال گزر گئے، 2016 میں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا، 2 سال گزر گئے پولیس کو گرفتار کرنے میں طاہر ظریف کو۔ کس طرح طاہر ظریف پاکستان آ کر 2 سال آرام سے عیاشی والی زندگی گزارتا رہا، میرپور میں اسلحے کی نمائش یہ تو وہ، پھر سوشل میڈیا پر اس نے ایک پوسٹ لگائی اپنی ایک عرصے بعد کہ میرے پاس پسٹل ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، اور وہ سوشل میڈیا کی جو پوسٹ تھی وہ یوکے تک اس طریقے سے پہنچ گئی کہ بندہ ٹریس ہو گیا ہے، وہ پاکستان میں کس مقام پر کس جگہ پر رہ رہا ہے۔ تو پولیس یوکے کی پاکستان آئی کیونکہ پاکستان اور یوکے کا آپس میں معاہدہ نہیں ہے کہ ملزمان کو آپ لے کر جا سکتے ہیں یا ملزمان دے سکتے ہیں۔ اب جو خطرناک ملزم ہوتے ہیں ان ملزمان کے حوالے سے بات چیت کر لی جاتی ہے اور دونوں ایمبیسیز آپس میں مل کر بات چیت کر کے ملزمان کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب جب یوکے کی پولیس وہاں کے اہلکار جب پاکستان آئے، آ کر اس شخص کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کرنے کے بعد جو پاکستان کی پولیس تھی تقریباً 2 سال
اپنے پاس رکھا۔ 2 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد جب یو کے کی پولیس نے پراپر ثبوت پیش کر دیے، پھر اس کے بعد خصوصی طیارہ 2020 میں پاکستان آیا، گرفتار کر کے ساتھ لے گیا۔ اب وہاں جا کر اس شخص کا جب مقدمہ چلا تو اس نے اعتراف جرم کیا، کیونکہ جو باقی ملزمان گرفتار ہوئے تھے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اصل کلپریٹ جو ہمارا سرغنہ ہے وہ طاہر ظریف ہے، وہ پاکستان بھاگ چکا ہے۔ یو کے کی عدالت نے اس شخص کو 30 سال قید کی سزا سنا دی۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ لاکھوں روپیہ لگا کے، کروڑوں روپیہ لگا کر یو کے جا رہے ہیں، وہاں جا کر بھی اگر آپ نے یہی لوٹ مار کرنی ہے تو پھر پاکستان میں کر لیں، تاکہ آپ کے جیل میں جانے کے بعد آپ کے خاندان والے آپ کو مل تو لیں۔ آپ نے واردات کہاں پر ڈالی جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ قانون اتنا سخت ہے، وہاں کی پولیس اتنی سخت ہے، وہاں کی عدالتیں اتنی سخت ہیں کہ ان کو آپ خرید نہیں سکتے۔ آپ بڑے سے بڑا وکیل بھی کر لیں، لیکن اگر آپ نے جرم کیا ہے تو آپ کو جرم کی سزا ملتی ہے۔ یہ تصاویر طاہر ظریف کی ہیں، جس کا تعلق پاکستان کے صوبہ آزاد کشمیر کے شہر میر پور خاص سے ہے، اور یہ شخص اس وقت یو کے کی پولیس کے پاس ہے، یعنی ان کے حوالات میں بند ہے، اور جب یہ 30 سال جیل کاٹ لے گا پھر جا کر اس کو رہائی ملے گی۔ ابھی اس کی عمر 31 سال ہے جب یہ اس نے جرم کیا، اور 4 سے 5 سال لگ گئے اس کو گرفتار کرتے کرتے۔ جب گرفتار کر لیا تو پھر اس کو 30 سال قید کی سزا ہوئی۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 35، 36 اور 30 تقریباً 65 یا 70 سال کا شخص ہوگا جب یہ جیل سے رہا ہوگا۔ گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، گھر والے کس کیفیت میں ہوں گے، طاہر ظریف کے بچے کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے باپ نے جرم کیا اور یو کے کی جیل میں ہیں۔ اب جاوید اختر جو مرحوم تھا، جو دنیا سے گیا، جس کو انہوں نے مارا، ان کے بچوں نے مقدمہ لڑا، 4 اس کے بچے ہیں۔ بیٹی نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا کہ میرے والد کو انصاف چاہیے، اس کو پاکستان سے لایا جائے، جس وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی پولیس نے بھی بڑا کوپریٹ کیا اور کہا بالکل جی آپ کے پاس ثبوت ہیں اور اس شخص نے جرم کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس مکمل CCTV فوٹیجز تھیں، اور اس فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ جو اسلحہ تھا وہ طاہر ظریف کے ہاتھ میں تھا۔ اب جو باقی دوست تھے اس کے، جو باقی ملزمان تھے ساتھ، جو گروہ بنا ہوا تھا، اس میں سے ایک شخص کو 23 سال قید کی سزا دی گئی، ایک کو 5 کی، ایک کو 6 سال کی۔ وہ طاہر ظریف ہے جس کو 30 سال قید کی سزا دی گئی۔ اب یو کے جانا لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہم ڈالرز کمائیں گے۔ اگر آپ وہاں پر ویٹری کی بھی جاب کر رہے ہیں، آپ کسی فوڈ چین میں برتن بھی دھو رہے ہیں، آپ ڈیلیوری بوائے کی جاب بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ پاکستانی 6، 7، 8 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں۔ لیکن جو شخص وہاں پر کما رہا ہے اس سے پوچھیں وہ کس طرح کما رہا ہے۔ اب یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ پاکستان سے یو کے ویزے لگوائیں اور اس ملک میں جا کر ڈان بننے کی کوشش کرتے کرتے آپ زیرو بن جائیں اور آپ حوالات میں بند ہو جائیں۔ پاکستان میں لوگ اس طرح کے جرم کر کے معذرت کے ساتھ اچھا وکیل کروا لیتے ہیں اور ضمانتیں کروائی جاتی ہیں، لیکن وہ پاکستان نہیں ہے، وہ یو کے تھا۔ آپ نے پتہ نہیں کس خوش فہمی میں یو کے میں آپ نے جرم کر لیا اور اس جرم کی سزا یو کے کی حوالات میں بیٹھ کر کاٹ رہے ہیں۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا کہ آپ طاہر ظریف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، اور اس معصوم پاکستانی جاوید اختر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جس نے ساری زندگی اپنے بچوں کا مستقبل بنانے میں لگا دی، لیکن جب آرام کا ٹائم آیا، بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا ٹائم آیا، تو ان ظالموں نے اس شخص کو ہمیشہ کے نیند سلا دیا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔